السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری فہم دین کی نئی کلاس میں آپ حضرات کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اس پیریڈ میں اصول دین کتاب سے ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ اصول دین جو کتاب ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہم پڑھیں گے، یہ اس کے ٹائٹل پر بہت مختصر سا اس کا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہوگی وحی کیا ہے، اور پھر اسی وحی کے اندر ہی یہ بات بھی آئے گی کہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، حدیث بھی ایک اتھارٹی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہوگا اصول تفسیر، یعنی قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ ہر آدمی کے جی میں جو آئے وہی تفسیر ہے، یا اس کے کچھ اصول ضابطے بھی ہیں کہ کون سی تفسیر ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اصولوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات درست ہے، کس کی بات غلط ہے۔ پھر آگے ہوں گے حدیث کے کچھ اصول اور ضابطے کہ حدیث کو کیسے لیا جاتا ہے، کیسے نہیں لیا جاتا۔ اور پھر اجماع امت، یعنی امت پوری ایک چیز پر اگر متفق ہو جائے تو اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے۔ پھر قیاس کا ایک چیپٹر آئے گا، پھر علم فقہ کیا ہے، پھر علم اصول فقہ کیا ہے، پھر فقہ کے کچھ قواعد ہوں گے، پھر اصول اجتہاد، اور پھر آگے اصول تقلید۔ پھر اس کے بعد آگے سنت اور بدعت، یعنی کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے۔ پھر اصول ایمان اور کفر، یعنی کوئی آدمی مسلمان بنتا ہے تو کیسے، اگر کوئی مسلمان آدمی کیا کام کرے کہ جس سے اس کا کفر ہو جاتا ہے، کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، یہ اس میں بیان ہوگا۔ یہ تقریباً سارے وہ اہم موضوعات ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ میڈیا پر بھی، رسمی غیر رسمی دونوں طرح کا میڈیا، آفیشیل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، دونوں پر ہی یہ موضوعات زیر بحث آتے رہتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ وہ مسائل زیر بحث آتے رہتے ہیں، وہ ایشوز زیر بحث آتے رہتے ہیں جن کا تعلق ان اصولوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ اصول انسان کے ذہن میں کلیئر ہوں اور کمپلیٹ اس کی جو بنیادی معلومات ہے وہ پوری ہو جائیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی پھر کنفیوژن بہت کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہی ہو جائے گی۔ اگر دینی حوالے سے جو اس وقت ہمارا ذہن، خاص طور سے ہمارے نوجوان ذہن جو ہے وہ خاصی کنفیوژن کا شکار ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے مولوی صاحب مسجد والے یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو فلاں اسکالر آتا ہے ٹی وی پر وہ یہ کہتا ہے، اور فلاں جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں ایک ذہن کو، اور بعض دفعہ وہ ذہن بیچارہ اس کیفیت سے الجھ کر اتنا شدید الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ تو مرا نہیں ہے، نہ مرے گا، قیامت تک چلے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میاں مذہب جو ہے یہ ایسا، دیکھو یہ تو سارے لڑائیوں کے مولویوں کی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس تم اپنا دنیا داری کرو، مال کماؤ، یہ کرو وہ کرو، چھوڑو ان باتوں کو، بس فرض نماز پڑھا کرو، بس کافی ہے، اس کے علاوہ تمہیں مذہب سے دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن یہ نتیجہ کیوں نکل رہا ہے، سوال یہ ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ مذہب غلط ہے، اور یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ مذہب کو پریزنٹ کرنے والے غلط ہیں، یعنی علماء کرام، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے ہمیشہ کہ جو علماء ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے باقاعدہ اور پڑھایا ہے، اور ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں، اور پھر وہ کنٹینیوسلی ایک پورے تسلسل کے ساتھ وہ دین کو لے کے آ رہے ہیں موجودہ نسلوں تک، تو وہ دین کے نمائندے ہیں، دین کو پریزنٹ کرتے ہیں وہ لوگ، تو وہ ان کی غلطی بھی نہیں ہے۔ اصل غلطی کہاں آتی ہے؟ غلطی یہاں آتی ہے کہ ہم نے جیکٹ پہنے بغیر اور تیراکی سیکھے بغیر پانی میں کود گئے، پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تو جو آدمی نہ تیرنا جانتا ہے، نہ وہ جیکٹ اس نے پہنی ہے جو لائف سیف کرے اس کی، تو اب وہ پانی میں کود گیا، تو اس میں پانی کا کیا قصور؟ تو پانی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ سمندر ہے، اس کے اندر کودنے والے کو چاہیے کہ پہلے کچھ نہ کچھ اپنا وہ سامان کر لے، یعنی وہ اصول سمجھ لے۔ سامان یہاں کیا ہوگا، تو مثال ہے تشبیہ دینے کے لیے،
وہ باتیں بنیادی سمجھ لے، دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں، جس کی وجہ سے پھر اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک آدمی کسی بازار میں جاتا ہے، سناروں کا بازار ہے یا کوئی اور بازار ہے، کوئی موبائل مارکیٹ ہے، تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی مخلص بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ 2 نمبر مال لے کے بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ بالکل ہی جعلی چیزیں لے کے بیٹھے ہوں گے، کچھ. تو آدمی کہے کہ میاں مجھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اصل بات کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، اس لیے میں تو چیز خریدتا ہی نہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. یا اس چیز کو بیکار ہے، اس کو بس ختم کر دو، کیونکہ اس کا کوئی صحیح تو ملتا نہیں. بلکہ یہ دور کیوں جائیے آپ، جو ہماری روزانہ کی اشیاء خورد و نوش ہیں، دودھ ہے مثلا، ہم لاہور شہر کے رہنے والے بہت سے ساتھی ہیں یا اور شہروں کے ہوں گے، تو خالص اور ناخالص کی تو یہاں بھی بھیڑ ہے. جہاں اچھی چیز ہے وہاں بری بھی ہے ساتھ، اور ایسا بھی ہے زہر بھی لوگ کھا پی رہے ہیں، کھلا رہے ہیں لوگوں کو پیسے کے لالچ میں. لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس اس کو یہ سب بکواس ہے، چھوڑ دو اس بات کو. بلکہ کوشش ہوتی ہے ہم کہ صحیح چیز تک پہنچیں. اس لیے دین اللہ کا برحق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. وہ جو دین ہمیں دے کر چلے گئے، اس دین نے قیامت تک رہنا ہے اپنی اصلی شکل میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین جو ہے وہ کبھی غائب ہو جائے، منظر سے غائب ہو جائے، معاشرے سے غائب ہو جائے. دین کسی آپ کو کسی غار میں جا کے ملے گا یا کسی میوزیم میں جا کے ملے گا آپ کو، کوئی ماضی کا قصہ ہو گیا، آثار قدیمہ میں سے ہو گیا. نہیں، ایسی کہانی نہیں ہے. دین ایک حقیقت ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چلتا چلا آ رہا. چاہے ادوار جیسے بھی آئے، جب بھی ہوئے، جو بھی ہوا، دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے. آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور ماضی میں بھی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے. اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یا تو آدمی اعتماد کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو اپنا بڑا بنائے اور اس کو کہے کہ بھائی جو تو بولے گا وہ دین میں وہ سمجھوں گا، مجھے خود سے کیا غلط. جی، یہ ایک مائک بیچ میں کھلا ہوا ہے، کامران الحسینی صاحب یوزر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا مائک بند کر دیں. جی کچھ ذرا شور سا آ رہا. تو دو راستے ہیں، یعنی دین کے ساتھ ڈیل کرنے کے ہمارے دو راستے ہیں، اور دونوں ٹھیک ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی کی بات مان کر چلنے والا بن جائے، یعنی وہ کہے کہ مجھے دنیا سے، کاروبار سے، اپنے گھر بار سے، معاشرت سے فرصت نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس بات کو جج کرتا پھروں کہ غلط کیا صحیح کیا. یعنی میں ایک نماز مجھے ماں باپ نے سکھا دی، میرے استاد نے بتا دی، میرے مسجد کے مولوی صاحب، مجھے ان پہ اعتماد ہے، یا مفتی صاحب ہم بڑے ہیں ان کے اوپر مجھے اعتماد ہے. انہوں نے جو مجھے بول دیا بھائی نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ اس میں رکوع ہوتا ہے، یوں سجدہ ہوتا ہے، یوں رفع دین ہوتا ہے نہیں ہوتا، جو بھی وہ اس کو سیکھ لیا، یا جو بھی اس کو وہ کہتا ہے بس مجھے کافی ہے، مجھے اس پہ غرض نہیں ہے کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. اچھا جی، جو مجھے عقیدے میرے ماں باپ نے یا میرے مسجد کے محلے کے مولوی صاحب نے یا ہمارے بڑے مفتی صاحب نے یا جو بھی ہمارے تھے مربی تھے، انہوں نے مجھے بتا دی، بس ٹھیک ہے، مجھے اعتماد ہے، یہ آدمی بھی سکون میں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا، اور دوسرا آدمی وہ ہے دوسرا راستہ. ایک راستہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں اتباع کا راستہ، مان کر چلنے کا راستہ. جیسے ہم بہت سے دنیا کے میٹرز میں مان کر چلتے ہیں تو یہاں بھی مان کر چل لیں. ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ اتنا دیکھتے ہیں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، مخلص بھی ہے، لوگ اس پہ پاس آتے بھی ہیں، شفا بھی ہوتی ہے لوگوں کو، بس کافی ہے. جاتے ہیں، جا کر اسے کہتے ہیں میاں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ نسخہ لو، یہ کرو وہ کرو، اور جا کے استعمال کرو اس کو. تو ہم بنا چوں چرا کیے اس سے یہ لے کر آ جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تو سکون کی بات ہے. اچھا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ دین چونکہ کسی کی اجارہ داری تو ہے نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. ہندو مذہب میں مذہب ایک اجارہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے ان کا جس کو برہمن کہا جاتا ہے، وہی دین کے بارے میں بات کر سکتا ہے، وہی ان کی مذہبی کتاب پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے.
ادروائز جو باقی لوگ ہیں ان کو دین کے بارے میں کچھ کہنے سننے کا رائٹ حاصل نہیں ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بات تو ذہن سے نکال دے کہ مولوی کی کوئی اجارہ داری ہے. مولوی نہ کسی خاندان کا نام ہے، نہ کسی طبقے کا نام ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی خاص نسل ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مولوی ایک کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو بھی آ جائے گا وہ دین کے اوپر رائے دے سکتا ہے، دین کے بارے میں بات کر سکتا ہے. وہ ایک خاص کرائٹیریا ہے کہ یہاں تک اہلی جیسے میڈیکل کی فیلڈ ہے، کسی خاندان کا اجارہ نہیں، کسی قوم کا اجارہ نہیں. جو آدمی بھی ایف ایس سی کرے گا، ایم بی بی ایس کرے گا، اس کے بعد وہ لوگوں کو علاج کر سکتا ہے. ہاؤس جاب کر لے گا، کسی کو اس پر اعتماد لے لے گا تو وہ لوگوں کو علاج کر سکتا ہے. سرجن ہے تو وہ لوگوں کو آپریٹ کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے دین کے علم پر بھی کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں. دین کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جو آدمی بھی خاص دائرے کے اندر آ جاتا ہے وہ دین کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہے. اس کو لوگ فالو کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. تو دوسرا راستہ پھر یہ ہے. اب اس راستے میں پھر دو آگے درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی مکمل دین کا علم حاصل کرے، الف سے لے کر یا تک، صرف پڑھے، نحو پڑھے، پھر جتنے علوم چاہیے. 12 علوم عربیت کے ہیں، یعنی عربی سے متعلق جو ریلیٹڈ علوم ہیں وہ 12 ہیں. اور پھر معقولات ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے اصول ہیں. پھر ان کی ڈیٹیل میں جائے، محقق متباحر عالم بن جائے، یعنی جس کا علم جو ہے وہ بہت گہرا ہو. ایک راستہ یہ ہے، یعنی ایک درجہ یہ ہے اس راستے کا. یعنی وہ آدمی پھر از خود ایک دین کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے. وہ پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھا بھیا، جب میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور اس میں نے ہاتھ اگر سینے پہ باندھے ہیں تو کیوں باندھے ہیں، اگر میں نے ہاتھ ناف پہ باندھے تو کیوں باندھے ہیں، اگر میں نے رفع یدین کیا ہے تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اتنا فرصت تو اب ہر آدمی نہیں تلاش کر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن چاہت بہرحال ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے. یار چلو ہم اتنا وقت تو اب نہیں نکال پا رہے کہ ہم متبحر عالم بن جائے، شیخ الاسلام بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، مفتی اعظم بن جائیں. اتنا درجہ تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں سنگن ہو جائے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر دین کی بنیادی باتیں، موٹی موٹی باتیں سیکھ لے، علم کے ساتھ، علم کے اس میں، یہ علمی ماحول میں، درسگاہ میں، جیسے ہم یہاں. تو اسی جذبے کے تحت یہ جو دوسرا درجہ ہے دین کے فہم کا، یہ کورس مرتب کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کو پڑھنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں نے تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیا کورس کا. تو اس کورس کے جو آؤٹ لائن ہے اس میں مسائل بھی ہیں، فقہ کے مسائل ہیں. مسائل بہشتی زیور کے نام سے ایک کتاب ہے، اور اس میں حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور عقائد بھی ہیں، اور پھر اصول بھی ہیں. یہ جو اس وقت ہمارے سامنے کتاب موجود ہے یہ اصول کی کتاب ہے. اصول دین، یعنی دین کا جو دین اسلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے پیچھے موٹی موٹی بنیادیں کیا ہیں، کس بنیاد پر یہ بات ہے، کس بنیاد پر یہ بات ہے، کس بنیاد پر یہ بات ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ علماء کی طرف سے اس زمانے میں ایک تبرع ہے. تبرع اردو تبرع نہیں، تبرع عین کے ساتھ. یعنی وہ کام آپ کر دیتے ہیں جو آپ کے ذمے نہیں ہوتا. آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا کوئی کام انہوں نے کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑھا کے انہوں نے آپ کو مزید بھی، مثلا انہوں نے کہا کہ جی فلاں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا یہ کیس ہمارا نہیں ہے، آپ گنگا رام چلے جائیں. تو اس کی صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ اس نے آپ کو گنگا رام ریفر کر دیا، لکھ دیا چٹ پر، آپ گنگا رام کی ریسیپشن میں جائیں گے، وہ آپ کو ریسیو کر لیں گے. لیکن اس نے ساتھ ساتھ مہربانی یہ کی آپ کی حالت دیکھ کر کہ بیچارہ دیہات سے آیا ہوا آدمی ہے یا بوڑھا آدمی ہے، جو کسی وجہ سے بھی اس کو بہرحال وہ ہو گیا، اس سے مزید ساتھ کیا کہ میں فون بھی کر دیتا ہوں. میرے وہاں ایک دوست بھی ہوتے ہیں اور میں ان کو فون کر کے بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ مہمان آ رہے ہیں اور ان کو بیڈ بھی چاہیے، ان کو کمرہ بھی چاہیے، ان کو یہ بھی چاہیے، وہ آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تبرع. یعنی ایک بندے نے اپنی طرف سے نفلی کام کیا جو اس کے ذمے میں نہیں تھا. تو علماء شروع سے یہ کام تو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میاں جس نے دین سیکھنا ہے جڑوں کے اندر جا کر، گہرائی کے اندر جا کر، اور جس نے سمندر کے اندر اترنا ہے آئے ہمارے ساتھ، ہم اس کو لے کر ساتھ جائیں گے، اس کو نیچے گہرائی میں جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے 8 10 1200 سال. اس کے لیے ہمارا مدرسوں کا سارا سیٹ اپ ابھی بھی چل رہا ہے، پہلے بھی شروع سے چل رہا تھا.
ادروائز آپ ان سے پوچھتے تھے بھائی کہ کیوں ہم نماز میں رفع دین کیوں کریں, وہ کہتے میاں خاموش ہو جاؤ, آپ ماننے والے ہو تو مانو, نہیں ماننے والے تمہاری مرضی, جاؤ. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ بے اکرامی نہیں ہے, بد اخلاقی نہیں ہے, یہ عالم کا رائٹ ہے, کیونکہ اس کے صرف کام اتنا ہے کہ وہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ہماری جو تحقیق ہے ہم نے سالہ سال لگایا, اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ یوں نہیں ہے, اب ہم نے آپ کو خلاصہ بتا دیا, اور ہر خلاصے کے پیچھے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے, آپ اس ڈیٹیل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اس لیے ہم آپ کو ڈیٹیل میں نہیں لے جا سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک MBBS آدمی سے آپ پوچھیں, اس نے آپ کے ڈسکرپشن لکھی, اس کے اوپر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے ٹیبلٹ کیوں لکھی ہے, آپ اس کی جگہ وہ ٹیبلٹ کیوں نہیں مجھے ریکمینڈ کر رہے, تو اب وہ کیا کہے گا آپ کو آگے سے؟ اس کو رائٹ حاصل ہو کہ یہ مجھے میرا نسخہ واپس کریں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, آپ فیس اپنی واپس اٹھا لیں, اس کی رائٹ حاصل ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے اصول میں ٹھیک بات کر رہا. یہ جو اس سے آدمی سوال کر رہا ہے یہ ایکسٹرا سوال کر رہا ہے, تو یہ اپنے اوور رولنگ کر رہا ہے, یہ وائلیٹ کر رہا ہے, اپنی حد کو کراس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہمارے علماء اس قسم کا بیہیویئر کرتے ہیں سائل کے ساتھ, آج کے نوجوان سائل کے ساتھ, جب ادھیڑ عمر سائل کے ساتھ, تو وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے. کچھ لوگ اس قسم کا تاثر جنریٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بڑے بد اخلاق ہیں, یہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, تو لوگ ان سے, لوگوں کو بدزن بھی کیا جاتا ہے ان سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دائرے میں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈاکٹر اچھا آدمی ہے, یعنی بہت ہی اچھا ہے, اچھا تو وہ بھی ہے جو وہ اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے, وہ برا نہیں ہے, لیکن دوسرا آدمی کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو موٹی موٹی باتیں, آپ کی اپروچ کو بھی سامنے رکھتا ہے, IQ لیول کو بھی سامنے رکھتا ہے, آپ کا نالج کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ آپ طب کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کتنا جانتے ہیں. وہ موٹی موٹی سی باتیں آپ کو بتا دیتا ہے, گائیڈ کر دیتا ہے, ہاں ہاں میں نے یہ اس لیے لکھی ہے کہ یہ ٹیبلٹ جو ہے نا آپ کے خون کو پتلا کر دے گی, اور اصل میں انفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جو پین یہاں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی رگیں جو ہیں وہ تناؤ میں ہیں, تو خون بھی گاڑھا ہے, تو آپ کو پین ہو رہی ہے, لہذا یہ ٹیبلٹ یہ کام کرتی ہے. تو آپ کہیں گے ہاں اچھا ٹھیک, سمجھ آ گئی. حالانکہ یہاں بھی آپ کو اس نے مطلب بہت ڈیٹیل میں نہیں کہا, اب آپ اس سے آگے مزید ڈسکشن نہیں کر سکتے کہ یہ ٹیبلٹ ایسا نہیں کرتی, آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں بھی آپ نے اس پر اعتماد ہی کیا, جب اسے بولا نا کہ یہ ٹیبلٹ خون کو پتلا کرتی ہے, تو آپ نے یہاں بھی اس پر اعتماد ہی کیا. ہاں البتہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوا تھا, اس کا آپ کو جواب مل گیا, آپ مطمئن ہو گئے. تو وہ آدمی بھی ایک بیہیویئر ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی آدمی ایسا اپنے اوپر ایکسٹرا برڈن لیتا ہے اچھی بات ہے, یہ اس کی طرف سے ایک اضافی خدمت ہے جو اس کے ذمہ نہیں ہے. تو اس زمانے میں ہمارے علماء نے یہ کام کیا, بعض حضرات نے, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو پبلک ہماری ہے جو بیچاری 8 سال 10 سال نہیں نکال سکتی, اور وہ دین کے بارے میں بہرحال ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم سوال اپنے دبا کے گھر لے جاؤ, ٹھیک ہے, تو ان کے سوالوں کے جواب جو ہے نا کچھ نہ کچھ دینے چاہیے. تو یوں سمجھے کہ جو آپ کا فہم دین کورس ہے نا, یہ آپ کو 6 مہینے میں بنیادی درجے کا مولوی بنا دے گا. جو ایک عالم دین کی جو دینی معلومات ہوتی ہیں اس کے ظاہر ہے وہ تو بہت, وہ اور آپ کی معلومات قریب قریب ہو جائیں گے. تو اس کورس میں انشاءاللہ آپ اہتمام سے شرکت فرمائیں گے. تو آج تو تمہیدی بات عرض کرنی تھی, اس میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا وقت ہوا کرے گا, تو کوشش کریں گے 25 منٹ میں ہم سبق کو روک لیں, اور باقی 5 منٹ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو, لیکن کوشش ہو کہ سوال موضوع سے متعلقہ اور کتاب سے متعلقہ اسی دائرے کے اندر ہو. باہر کی باتوں کے سوال نہ کبھی ختم ہوتے ہیں نہ جواب ختم ہوتے ہیں, تو ہمارا پھر کورس کا حرج ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش ہوگی, اور اگر دوران سبق کسی نے سوال کرنا ہو تو اس میں جو تو کتاب کے ٹیکسٹ سے متعلق کوئی سوال ہے, اس کے اندر لفظ ایسا کہ جو کلیئر نہیں ہے, کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہوگا تو آگے مطلب سمجھ نہیں آئے گا, تو وہ روک کر سوال کر سکتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. یا کوئی آپس میں کانفلکٹ آ گیا کسی چیز میں, اور وہ آدمی کا ذہن پکڑا گیا, آگے بڑھ ہی نہیں رہا, تو چلو وہ بھی پوچھ سکتا ہے, لیکن وہ ٹیکسٹ کے اندر ہی. تو انشاءاللہ دوران سبق بھی ہو سکتا ہے.
بعد سوالات کو ریسیو بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی اس پہ جواب ابھی نہیں ہوا. سوال تو نہیں آیا کوئی؟ نہیں. چلیں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.